بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے مقبول لیڈر کی، اور ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلموں کی نظر میں کیسے کیا ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات اور سیرت طیبہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اگر ہم تاریخ اسلام اور تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو ہمیں طرح طرح کے مسلمین دکھائی دیتے ہیں جن کی تعلیمات صرف خیر و فلاح تک دکھائی دیتی ہیں، اور ان کے اثرات زندگی کے کسی ایک پہلو یا گوشہ پر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر محسن انسانیت آقا دو جہاں محمد عربی کے سوا کوئی شخص پوری انسانیت میں ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا جس نے نہ صرف پورے کے پورے انسان کو بلکہ پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر اندر سے بدل نہ دیا ہو۔ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور تعلیمات سے انسان کو نہ صرف نشاط ثانیہ حاصل ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے تہذیب و تمدن اسلامی کو روشن کرتے ہوئے بین الاقوامی دور تاریخ کا آغاز بھی کیا۔ یہ محسن انسانیت کی ذات کا ہی کمال اور انقلاب تھا کہ جس نے انسانیت کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے عظیم ترین معمار انسانیت کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سماجی، سیاسی، معاشی، مذہبی اور اخلاقی انقلاب کا یہ اثر ہوا کہ معاشرہ ہر اعتبار سے نہ صرف مربوط اور مستحکم ہوا بلکہ ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو گیا، اور اس کے اثرات پورے عالم انسانیت پر مرتب ہوئے۔ سرکار دو عالم کی ذات بابرکات اور نافذ کردہ اصلاحات اور انقلاب کا اعتراف وقتاً فوقتاً غیر مسلم دانشوروں، محققوں، صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں نے بھی کیا ہے، جن کے متعلق ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹ ویڈیو بر وقت میسر آ سکیں۔ جی تو ناظرین، نپولین بوناپارٹ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور انقلاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد کی ذات مرکزی حیثیت اور اہمیت کی حامل تھی، جن کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا اور ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا جس نے چند ہی سال میں دنیا کو جھوٹے خداؤں سے نجات دلا دی۔ انہوں نے بت سرنگوں کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے 1500 سال میں کفر کی نشانیاں اتنی نہ مٹائی ہوں گی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے صرف 15 سال میں مٹا دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد کی ذات اور ہستی بہت ہی بڑی ہے۔ ازمنہ وسطیٰ میں عیسائی راہبنوں نے اپنی جہالت، تعصب اور تنگ نظری کی بدولت مذہب اسلام کی بڑی بھیانک تصویر پیش کی ہے۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مذہب کے خلاف باضابطہ تحریک چلائی۔ نپولین بوناپارٹ نے مزید کہا کہ میں نے ان باتوں کا بے غور مطالعہ کیا اور مشاہدہ کیا ہے، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ہستی تھے اور حقیقی معنوں میں انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی معروف خاتون سیاستدان ہوم اول لیگ کی رہنما مسز اینی بسنت نے 1912 میں اپنے تصوف کانفرنس میں سرکار دو جہاں کی حیات طیبہ پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ عنصر نہیں پایا جاتا جس نے دوسرے بڑے مذہبی پیشواؤں کی زندگی پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ آپ کی زندگی ایک ایسے زمانے میں بسر ہوئی جسے تاریخی زمانہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اپنے خد و خال کے اعتبار سے کس قدر سادہ، کس قدر بہادرانہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے ایک ایسے نہایت نازک دور میں پیدا ہوئے تھے جو سرتاپا ازدحام پرستی میں ڈوبا ہوا زمانہ تھا۔ اس نے مزید کہا کہ ہمیں آپ کی زندگی اس قدر شریفانہ اور اس قدر سچی نظر آتی ہے کہ ہم فوراً معلوم کر لیتے ہیں کہ کیوں آپ کو اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ مکہ کی تمام مرد، عورتیں اور بچے آپ کو صادق اور امین دیانتدار کہہ کر پکارتے تھے۔
اس سے زیادہ پائے کا اور کوئی شریفانہ لقب کسی کو نہ ملا نہ مل سکتا ہے جس سے وہ ان کو پکارتے۔ مسٹر گبن لکھتے ہیں کہ ہر انسان پسند شخص یہ یقین کرنے پر مجبور ہے کہ محمد کی تبلیغ و ہدایت خالص سچائی اور خیر خواہی پر مبنی تھی۔ پنڈت گوپال کرشن، ایڈیٹر بھارت سماچار ممبئی، مہاپرش کے عنوان سے آن حضور کی سیرت یوں بیان کرتا ہے: رشی محمد صاحب کی زندگی پر جب ہم بچار کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یشو نے ان کو سنسار سدھارنے کے لیے بھیجا تھا، اور ان کے اندر وہ شکتی موجود تھی جو ایک گریٹ ریفارمر یعنی مسلح اعظم اور ایک مہاپرش یعنی عظیم ہستی میں ہونی چاہیے۔ وہ عرب کے فاتح اعظم تھے مگر مفتوح عوام کے لیے پیغام رحم و کرم تھے۔ آپ کی تعلیمات میں ایک چمکتا ہوا ستارہ یہ بھی ہے کہ امیر و غریب کو ایک ہی سطح پر زندگی بسر کرنے کا ڈھب سکھلاتے تھے۔ آپ کا کہنا ہے کہ غریب کے پہلو میں بھی دل ہے جو اچھے سلوک سے خوش اور برے سلوک سے ناخوش ہوتا ہے۔ مشہور روسی محقق کاؤنٹ ٹالسٹائی کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں مسلح اعظم بن کر آئے تھے، اور آپ میں ایک ایسی برگزیدہ قوت پائی جاتی تھی جو قوت بشری سے بہت زیادہ اعلیٰ و ارفع تھی۔ مشہور یورپین محقق لین پول کہتا ہے کہ محمد نہایت با اخلاق اور رحم دل بزرگ تھے۔ ان کی بے ریا خدا پرستی عظیم فیاضی مستحق تعریف ہے۔ آپ اس قدر انکسار پسند تھے، غریبوں سے زیادہ محبت کرتے اور اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے۔ بے شک آپ مقدس پیغمبر تھے۔ انگلستان کا مشہور اہل قلم مسٹر ٹامس کارلائل لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نہایت صاف و شفاف اور ان کے خیالات بے لوث تھے۔ وہ نہایت سرگرم ریفارمر اور برگزیدہ بزرگ تھے۔ آج بھی محمد کی صداقت کامیاب نظر آتی ہے۔ الغرض غیر مسلم دانشوروں، ادیبوں، صحافیوں اور محققوں کے محسن انسانیت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اظہار خیال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور سیرت طیبہ نہ صرف ہمارے لیے باعث نجات ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری سب مشکلات کو آسان فرمائے، آمین۔